بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب نگینہ مسجد ملا منصاریہ شہوپرہ۔ یہ روزانہ سلسلے کا روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ نوح کی آیات 15 تا 20 ہیں۔ پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت الی الحق، توحید باری تعالی شانہ کی طرف قوم کو بلانا اور ان میں جو شرک و کفر پایا جاتا تھا اس کی تردید، ایمان کے فوائد، توبہ اور اللہ کے ہاں اپنے قصور کی معافی اور اس کی برکات کو ذکر فرمایا تھا کہ دین دنیا کی خیرات، بلائیاں، نعمتوں میں اضافہ، مال اور اولاد کا بڑھنا، بارشوں کی کثرت، زمین کی رویدگی، یہ ایمان اور اعمال صالحہ سے وابستہ ہے، اور جتنا دنیا میں فساد، بارشوں کا بند ہونا، تنگیاں، بیماریاں اور نقصان کی چیزیں ہیں، یہ ہم انسانوں کی کوتاہیوں، گناہوں اور غلطیوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ گزشتہ آیات کے آخر پر یہ بات ارشاد فرمائی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالی شانہ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر یہ شکل و صورت، یہ جسم و جان اور اس جہان کی آبادی عطا فرمائی ہے، انفس اور آفاق کی
یہ تمام مخلوقات ایک ذات کی پیدا کی ہوئی ہیں، کوئی دوسرا اس میں کسی بھی طرح سے کچھ بھی شرکت نہیں رکھتا۔ انسان کی تخلیق کے 7 بڑے مراحل، اور وہ اللہ تعالی شانہ آنکھوں سے پوشیدہ ماں کے پیٹ میں یہ رحم مادر میں ہماری جو تخلیق فرمائی ہے، کوئی اس وقت ہمیں دیکھتا ہرگز نہ تھا۔ پالنے والا صرف اللہ ہے، جو حقیر پانی کی بوند سے ایک جمع ہوا خون، پھر اس کو گوشت کی بوٹی، پھر اس میں ہڈیاں، اور پھر اس کے اوپر گوشت کے کھال، اور پھر یہ آنکھیں، اعضاء، اور ہوا احسن الخالقین، اللہ ہی تخلیق کرتے ہیں، اور ان کی پیدائش میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہاں یہ نقص ہے، الا یہ کہ وہ عبرت، نصیحت اور اپنی عظمت کے لیے کوئی پرزہ نہ عطا کر، یہ اس کی مرضی۔ کئی بچے پیدائشی گونگے، بہرے، یا اندھے، یا لنجے، یا ہاتھ، یا کوئی انگلی ادھوری یا ڈبل، تو اس میں انسان تو رد و بدل کر ہی نہیں سکتا۔ پیدائشی آنکھیں نہیں ہیں، ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے 2 تو کجا 1 نہیں ملتی۔ دیکھنے والی تو رہی ہے ایک طرف آنکھ، آرٹیفیشل بعین ہی ہماری آنکھ جیسی کوئی آنکھ بنا لے، اگرچہ اس میں نظر نہ آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی شانہ کی تخلیقات صرف اسی کا شاہکار ہے۔ فرمایا کہ انسان اپنے جسم پر، اپنے اعضاء پر، اپنے قوا پر ہی نظر ڈال لے تو اللہ کی ذات کا یقین اسے کامل حاصل ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، جس زمین پر ہم چلتے ہیں اور جس آسمان کو دن رات دیکھتے ہیں، جو سورج اور چاند اور تاروں کا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی نام تو بتاؤ، کوئی ایک کہ جس نے اس میں سے کچھ بھی پیدا کیا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں بارہا قرآن پاک میں کہ ایک ہی خالق کائنات ہے، اور صرف وہ اجسام کو نہیں، ان کی خوبیوں اور کمالات کو بھی پیدا کرتا ہے، جسم کے اندر جان بھی ڈالتا ہے۔ سورج کو بنایا ہے تو اس کو روشنی، دھوپ اور تیز حرارت کا منبع اور چمکتا ہوا، یہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ چاند ہے، وہ بھی روشنی رکھتا ہے لیکن ٹھنڈی، اور سورج کی روشنی کو گرم بنایا، اور ستاروں کی چالیں مقرر فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک چھت بنائی آسمان، اور بغیر ستون کے کوئی تم کسی جگہ اس کا کوئی ستون دیکھتے ہو جس پر وہ کھڑا ہے؟ آسمان کس پر کھڑا ہے؟ اللہ کی قدرت پر۔ بعین ہی ہماری زندگی بھی اس کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ پاک نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی ساری اللہ کی، حکم بھی حقیقی اسی کا، جاری اور ساری ہے۔ مخلوقات کے اندر اللہ پاک نے وجود جو رکھا ہے اس میں تدریج ہے، اور جو دوسرا جہان حکم والا ہے، امر اس کا نام رکھا ہے، اس میں تدریج نہیں، اس میں دفعتاً واحدتاً ایک ہی وقت میں وہ کام کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جسم بننے میں انسان کا ہم لے لیں تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کا رہنا، جب 4 مہینے گزرتے ہیں تو روح جو ہے وہ عالم ارواح سے اللہ پاک فرشتے کے ہاتھ بھیجتے ہیں تکریماً، ورنہ آرڈر دے دیتے، خود اڑ کر آ جاتی، پہنچ جاتی۔
فرشتہ لاتا ہے اور کچھ باتیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ڈال دے اس بدن میں اور لکھ دے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے، اور تیسری بات کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ صراحت ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس انسان کی موت کہاں آنی ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایک جگہ رہتا ہے، ساری زندگی وہاں گزارتا ہے، لیکن موت کسی اور شہر اور جگہ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود چل کر وہاں چلا، اس لیے نہیں جاتا کہ میری موت وہاں اپنے کام اور ضرورت سے سفر کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے اور اس کی جان نکلنے کی جگہ کا تقرر ہوتا ہے، وہاں وہ ہم کہتے ہیں ہائے یہ نہ کرتا وہ نہ ہوتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ارشاد ہے کہ یہ سارا جہان اور اس کی سب چیزیں کچھ نظر نہیں آتی یا بعد میں دکھائی دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں تم اپنے ہاتھوں بھی دیکھ لیتے ہو۔ انسان کا یہ بننا تو پوشیدہ ہے، ایک بیج تم ایک گٹلی کاشت کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے زمین میں بو دیتے ہو، وہ اگتی ہے، وہ بیج اگتا ہے اور اس کی کمپل نکلتی ہے، وہ خشک دانہ، وہ کھجور کی گٹلی اب زندہ تمہارے سامنے، اس میں زندگی کس نے ڈالی ہے، وہ کیسے سبز پتی بنی، پھر اس کا پودا، پھر اس کا درخت، اور درخت بھی ٹونڈ مونڈ نہیں ہے، اللہ نے اس پہ شاخیں، تنا، ڈالیاں، پتے، پھول اور پھل پیدا کی۔ یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے بنتا ہے اور اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ مانتا ہی نہیں، اور دیکھتا ہے تو یقین نہیں کرتا۔ اور اللہ کی قدرتوں کو دن رات انسان جب بھی بیدار ہے یا اس کی نظر زمین پر پڑتی ہے، آنکھیں ذرا اوپر کرے تو آسمان نظر آتا ہے۔ کیسے اللہ کی بڑائی کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑی کوئی جہالت، غفلت اور نمک حرامی نہیں کہ سب عطا اللہ کی، اور سجدہ کسی غیر کو، مورتی کو، کسی اور کہا ماننا اپنے نفس اور شیطان کا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس بات کو یہاں سورۃ نوح میں بھی دہرایا گیا کہ حق تعالی شانہ نے زمین سے تمہارے کھانے پینے کی ساری چیزیں پیدا کی، اور پانی ایک قطرہ اس کا اگر قیمت لی جائے تو انسان کے پاس نہیں، اور اللہ نے سمندر اور دریا اور نہریں اور چشمے اور کنویں اور یہ پمپ اور ہر جگہ پر وافر انتظام کیا انسان کے لیے، ہماری کھیتی باغات کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے۔ صرف ہمیں اجازت ہو کہ تم نے پانی پینے کو ہی استعمال کرنا ہے، باقی خبردار، تو ہم تو گندے ہو کر مر جائیں۔ ہمارا لباس، ہمارا جسم، اس کی ساری تازگی اور صفائی اور ستھرائی پانی سے ہی تو کام چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کسی بات کو دیکھ لے اے بندے، اللہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اقرار کر، ایمان لا، اس کا حکم مان، پھر تیرے لیے خیر اور صدا کی بہار ہے۔ انکار کرے گا، چند دن من مانیاں کر کے، شیطانی کاموں میں پھنس کر اپنے آپ کو برباد انسان کرتا ہے۔ اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں، اور اس قوم کا انجام بھی آگے آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تو ان کو ہدایت کی، اتقاء کی، ایمان کی تلقین کی، اعمال صالحہ کی، جو دین دنیا کی ساری خیرات رکھتی ہیں، لیکن قوم ہے وہ 5 بتوں کے پیچھے مورتیوں کی پوجا میں لگے ہوئے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ بالآخر انجام کیا ہے وہ اگلے رکوع میں حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یقین محکم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، دین دنیا کی سب پریشانیاں دور فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، قرآن کا نور ہمیں ہماری آل اولاد نسلوں کو نصیب فرما، پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عنایت، دنیا اور آخرت میں یا اللہ اس نور کے فوائد ہمیں عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ محترم ناظرین السامعین ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ نوح کی آیات مبارکہ 15 تا 20 کی تلاوت ترجمہ تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، باء و اجداد کے علاوہ جس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔